السلام علیکم۔ آج ہم ذوالحج کی دعا کریں گے، تو آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ سب لوگ خاموشی سے دعا سنیں اور دل میں آمین کہیں۔ کیا پتہ ہم میں سے کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے ہمارے پیارے پروردگار، آج کا یہ دن بہت ہی عظمت والا، برکت والا دن ہے، بہت ہی شان والا دن ہے۔ اس عظیم دن کے طفیل ہم تیرے سامنے جھولی پھیلا رہے ہیں۔ تو ہماری دعاؤں کو سن رہا ہے اور تو ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو ہماری آج اس دعا کو ہمارے حق میں قبول فرما۔ اے میرے اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو وہاب ہے، تو رزاق ہے، تو نور ہے، تو مالک ہے، تو سمیع ہے، تو بصیر ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے۔ تمام صفات اور تعریفیں تیرے ہی لائق ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے مالک، ہم گناہ گار ہیں، ہمارا بال بال گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں پاک کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، تو رحم فرما، تو کرم والا معاملہ فرما۔ یا اللہ، تو ہمارے ماں باپ پر، ہمارے بہن بھائیوں پر، ہمارے رشتہ داروں پر، ہمارے دوستوں اور پوری امت مسلمہ پر رحم فرما، کرم فرما۔ اے میرے اللہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسان اور جنات کے معبود، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ، ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، ہم تیرے خطا کار بندے ہیں، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ دعا کے لیے پھیلاتے ہیں۔ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے اگلے پچھلے، صغیرہ کبیرہ، چھوٹے بڑے سبھی خطاؤں، گناہوں اور نافرمانیوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، تو ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، آج کے دن، اس مبارک دن کے صدقے تو ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، سنا ہے کہ آج کے دن تو اپنے بندوں کو بڑی تعداد میں معاف فرماتا ہے، تو ہمیں بھی معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے، ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرما دے، ہمیں کامل اور پختہ ایمان والا بنا دے۔ اے پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو دین دنیا میں عزت عطا فرما۔ اے عرش مولا کے مالک، اے حکمت والے، اے کائنات کے رب، ہمارے دلوں کو گمراہ ہونے سے بچا۔ آج اس بابرکت اور عظمت والے دن کو تمام مسلمانوں کے لیے باعث رحمت بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے تن من دھن، ہمارے دل کو، دماغ کو، روح کو، جسم کو پاکیزہ بنا دے۔ ہمارے دلوں پر لگے زنگ، ہمارے دلوں پر جمی گندگی اور میل کو اپنی رحمت سے دھو ڈال۔ اے اللہ، اس مبارک دن کے صدقے ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے اہل و عیال اور تمام مسلمان مرد اور عورتوں کو بخش دے۔ یا اللہ،
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس مبارک دن کے صدقے میں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے حج کیا ان کا حج قبول فرما، اور جو حج کے لیے نہیں جا سکے ان کو آئندہ حج کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس مبارک دن کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ، ہمیں، ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ یا اللہ، تو ہماری قبروں میں وحشت کے وقت ایک رفیق عطا فرما اور ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، ہمیں اپنے عذاب اور رسوائی سے بچا۔ یا پاک پروردگار، تمام مسلمانوں کی افلاس، سستی اور غفلت سے حفاظت فرما۔ یا اللہ، ہمارے سب معاملے تیرے سامنے آیا ہیں، ہم کچھ بھی کہیں کچھ بھی کریں تو ہر بات سے بخوبی آگاہ ہے۔ اے اللہ، تو ہمارے مسائل سے بھی واقف ہے۔ اے پاک پروردگار، ہم بہت کمزور ہیں اور ہماری خواہش ہمارے وسائل سے بہت زیادہ ہے۔ ہم جب بھی کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے انجام سے بے خبر ہوتے ہیں، لیکن میرے مولا، تو اس کے انجام سے واقف ہے۔ اے رب کریم، ہر معاملے میں ہماری مدد فرما۔ یا اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے پاک پروردگار، ہمارے قدموں کو صراط مستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے، ہم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے۔ یا اللہ، اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، جو ہمیں تجھ سے قریب کرتے ہیں، جو تیری یاد دلاتے ہیں اور ہمارے ایمان میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، اور ہماری نیکیوں کے سفر کی منزل جنت ہو اور تیری رضا کا حصول ہو۔ یا اللہ، ہمیں وہ طاقت نہ دے جس سے ہم دوسروں کو کمزور کر دیں، ہمیں وہ دولت نہ دے جس کی خاطر ہم دوسروں کو غریب سمجھیں، ہمیں وہ علم نہ دے جس سے ہم اپنے سینے میں چھپا کر رکھیں، ہمیں وہ بلندی نہ دے کہ ہمیں بستی میں کچھ نظر نہ آئے، ہمیں وہ سب کچھ دے جو ہم دوسروں میں بانٹ سکیں اور ہم سب برابر ہو جائیں۔ اے پاک پروردگار، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکلوں کو آسان کر دیتا ہے۔ یا اللہ، جتنے بھی مسلمان بہن بھائی مشکل میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما دے۔ یا اللہ، کبھی بھی کسی بھی حالات میں، مشکل اور پریشانیوں میں، خوشیوں میں، راحتوں میں، کبھی بھی ہمیں اکیلا مت چھوڑنا۔ یا اللہ، تو ہمارا حامی و ناصر ہو جا۔ یا پاک پروردگار، ہم تجھ سے پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں ایسی محفل سے بچا جس میں تیری نافرمانی ہو، اور ایسے لوگوں سے دور فرما جو تیرے نافرمان ہو۔ ہمیں ایسی باتوں سے دور رکھ جو تجھ کو ناپسندیدہ ہوں۔ اے اللہ، ہمیں ایسے عمل سے بچا جو تجھ سے دور لے جائیں۔ یا اللہ پاک، ہمیں نیک لوگوں کی دوستی اور صحبت نصیب فرما تاکہ وہ ہمیں نیکی کی طرف لے جائے۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرما جو تیرے پسندیدہ ہوں تاکہ ہم تیرے پسندیدہ ہو جائے۔ یا اللہ، تمام امت مسلمہ کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا، ہمیشہ اپنی محبت کی نگاہ سے دیکھنا، اور ہم سب کو ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو صحت و تندرستی والی، کامیابی اور کامرانیوں والی، خوشیوں اور مسرتوں والی لمبی عمر عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، ہر برے دن سے، ہر بری رات سے، ہر بری گھڑی سے، ہر برے لمحے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ آنے والے وقت کی آفتوں اور بلاؤں سے، مصیبتوں، پریشانیوں سے، جادو ٹونوں سے، غم فکروں سے، دکھوں سے، جنات بلیات سے اور ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اے اللہ، ہم کو ہر لمحے اپنے حفظ و ایمان میں رکھنا۔ یا اللہ، ہم سب کو کفر و شرک سے بچانا، شیطان اور حاسدوں کی شر سے بچانا۔ یا اللہ، ہمیں دشمنوں کی دشمنی سے بچانا۔ یا اللہ، ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھنا، ہمیں بلا کی مشقتوں سے بچانا، بدبختی کے ملنے سے بچانا، دشمنوں کے خوش ہونے اور برے فیصلے سے بچانا۔
اے اللہ ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرما جو تیری فرما برداری اور شکر گزاری میں گزرے۔ اے اللہ ہمیں ایسی نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تیرے حضور شرف قبولیت کا درجہ پالے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمارے دلوں سے حسد، بغض اور کینہ دور فرما، ہمیں حلال روزی نصیب فرما، ہم سب کے کاروبار میں اپنی رحمت سے برکت اور ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی دن رات روزگار حاصل کرنے کی تنگ و دو میں لگے رہتے ہیں، ہمارے لیے آسانیاں فرما کہ ہمیں بہترین روزگار مل سکے۔ یا اللہ ہمیں تنگ دستی سے بچا، ہمیں گھبراہٹ سے محفوظ فرما، ہم میں سے جو بھی قرض دار ہیں ہمیں قرض کا بوجھ دور کرنے کی مدد فرما۔ یا اللہ تنگ دستیوں کی تنگ دستی دور فرما، یا اللہ محتاجوں کی محتاجی دور فرما۔ یا اللہ ہمارے ہاتھ ہمیشہ دینے والوں میں سے رہیں، کبھی لینے والوں میں سے نہ کرنا۔ یا اللہ ہمیں ہر طرح کی ذلت اور رسوائی سے بچانا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالحہ اولاد عطا فرما، کیونکہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ ہم مانگے بھی تو کس سے مانگیں؟ یا اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں، ہمیں بہترین اولاد عطا فرما اور ہماری اولاد اور ان کی نسل سے جو ان کے بعد چلے ان سب کو نیک بنا۔ ہماری اولاد کو ہر برائی سے بچا کر رکھنا، ہر دکھ تکلیف اور جان لیوا بیماری سے ان کی حفاظت فرمانا، انہیں آفات بلیات میں کبھی مبتلا نہ کرنا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو فرما بردار بنانا اور ہماری اولاد کو ہمارے لیے عزت اور فخر کا باعث بنانا۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو حاسدوں کے حسد اور شریروں کے شر سے حفاظت فرما۔ یا پاک پروردگار کمزوروں کو طاقت عطا فرما، بچھڑوں کو ملا دے، روٹھوں کو منا دے۔ یا اللہ جو پردیس میں ہیں انہیں چین، امن اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا ایمان کے ساتھ خاتمہ فرما، پاکی کی حالت میں موت عطا فرما اور موت کے وقت ہم پر آسان بنا۔ یا اللہ موت کی سختی سے بچانا، ہماری روح جب اس دنیا سے رخصت ہو تو نفس مطمئن کے ساتھ یا اللہ تجھ سے ملنے کے لیے اسے کوئی بھی شرمندگی نہ ہو۔ یا اللہ قبر کے اندھیری اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہماری قبروں میں پہلے سے ہی ایک رفیق عطا فرمانا، ہمارے قبروں کو روشن کر دینا، ہماری قبروں کو کشادہ کر دینا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، اپنے عرش کے ساتھ میں جگہ دینا۔ یا اللہ قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرمانا، ہمیں نامہ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں دینا۔ یا اللہ ہمیں قیامت کی گرمی اور جہنم کی آگ سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، ہم سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمانا، پل صراط کو بجلی کی سی تیزی سے پار کروا دینا، ہمارے گناہوں کا دنیا میں بھی پردہ رکھنا اور آخرت میں بھی پردہ رکھ کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمانا، ہمیں جنت الفردوس میں پہلا مقام عطا فرمانا۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے فوت ہو چکے ہیں، بالخصوص میرے والدین، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرمانا، ان سب کی قبروں پر اپنی رحمت نازل فرمانا اور ان کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ جو ہمارے مقدر میں نہیں لکھا اس کی کوشش تمنا میں ہمیں مبتلا نہ کرنا، اور جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اسے ہمارے لیے آسان کر دے۔ یا اللہ میرے مالک ہماری ان تمام حاجات کو اور ہماری تمام دعاؤں کو جو ہمارے لبوں سے ادا ہوئی یا جو ہمارے دلوں میں رہ گئی اپنے حضور شیخ قبولیت عطا فرما۔ ہمیں اپنے در سے آج خالی ہاتھ نہ لٹانا، ہماری جھولی کو بھر بھر کر بھیجنا۔ اے تمام جہانوں کے مالک، آج کا دن جو حج کا دن ہے، اس مبارک دن کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اور دعا اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔